درتاج گل صاحبہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی. نوشہرہ کے الیکشن ریزلٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے نون لیگ کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو مارا ہے. یقیناً فخر تو کر سکتی ہے نون لیگ اگر پرویز خٹک کے حلقے میں انہوں نے الیکشن جیتا ہو تو. چلیں مریم باجی سے شروع کر دیتے ہیں. ان کو مبارک ہو. وزیر آباد میں 2 بچوں کو قتل کروا کے اس کے اوپر خوشی اور جشن کا ان کو عادت ہے. قتل و غارت کے لیے یہ پارٹی کا اب نظریہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. یا تو بگوڑے اس میں رہتے ہیں یا پھر اس میں مافیاز رہتے ہیں. اور جو بھی قبضہ گروپ ہوتا ہے یا منشیات کا گروپ ہوتا ہے یا جو بیواؤں اور یتیموں اور اس کے غریبوں کے مسکینوں کی زمینوں کے اوپر تو مریم باجی ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کا سرمایہ ہے. تو اسی سرمایہ نے کل آ کے پنجاب جیسے ایک سیٹل پروونس میں جدھر لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہے وہاں پہ اس کو الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کے عملے کو اور جتنے بھی ووٹرز کے وہاں پہ باقاعدہ قتل و غارت کروا کے اب وہ ایک جیت کا تاثر دینا چاہ رہی ہیں. تو بہرحال وہ یہ کر سکتی ہیں. جہاں تک نوشہرہ کی بات ہے میں نوشہرہ کی بات ضرور کروں گی. ہمیں مان لینا چاہیے اس پولیٹیکل پارٹی کے جب اپنے گھر کے اندر لڑائی ہو تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے. لیکن یہ کہ اگر پازیٹیو سائڈ پہ لیں تو انسان اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے. پرویز خٹک صاحب اور ان کی فیملی کی آپس کی لڑائی کے نتیجے میں پی ڈی ایم جیت گئی ہے. ہماری سیٹ تھی لیکن یہ کہ ہمیں چونکہ 2/3 میجورٹی حاصل ہے کے پی کے اندر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ این اے کی سیٹ جو جے یو آئی ایف اے کی کرم کی تھی وہ ہم نے پی ڈی ایم کے مقابلے میں اور جے یو آئی ایف اے جو پہلے ان کے یہاں پہ ایم این اے تھے ہم نے ایم این اے کی سیٹ وہاں سے جیت لی ہے. ذرا ڈسکا پہ آتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کے یہ لوگ تھے. اب موٹر سائیکلوں پہ سارا دن یہ لوگ پھرتے رہے, اسلحہ لہرا کے پھر رہے تھے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ادھر تھے, انتظامیہ ادھر تھی. انتظامیہ پنجاب حکومت کے انڈر ہے. پنجاب پولیس بے بس نہیں ہو سکتی. پنجاب پولیس خاموش ضرور تھی. کیوں؟ دیکھیں پراچر صاحب سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن کے اوپر چونکہ یہ ظاہر بات ہے پی ایم ایل این کی سیٹ تھی اور ان کو علی اسجد ملہی سے بہت زیادہ خوف تھا. اس کی پاپولیرٹی سے ان کو پتا تھا کہ علی اسجد ملہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ جیت جائیں گے. تو 3-4 دن سے اگر آپ دیکھیں تو مریم باجی خود اور ان کے گھر کی تمام درباری پٹواری وہاں پہ لہراتے پھر رہتے. پھر احسن اقبال صاحب اور اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور ورکروں کو کہا کہ چڑھ دوڑو مارو. اور پھر دیکھیے رانا ثناء کا جو ماضی ہے وہ میں نے تو کبھی نہیں الزام لگایا لیکن انہیں ان کی پارٹی کے لیڈر ہے عابد شیر علی اور ان کے والد نے کہا کہ جی یہ 27 قتل کے اندر جو ہے وہ انہوں نے خود کی ہے انوالوڈ ہے. اس کا تو میں نے خود جواب دی جاتی ہے لیکن میدان جنگ بنا دیا مریم نواز صاحبہ نے کی. لیکن میں چلیں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بات کر لیتا ہوں. الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز بھیجا, اس میں کہا کہ جی چیف الیکشن کمشنر رابطہ کرنا چاہ رہے تھے آئی جی پنجاب سے, انہوں نے بات نہیں کی. ڈی سی کمشنر نے بات نہیں کی. رات کو 3 بجے جا کر چیف کمشنر سے رابطہ ہوا اور پھر وہ ان اویلیبل ہو گئے. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے, یہ نون لیگ نہیں کہہ رہی. اچھا پراچر صاحب اس کا جواب تو ایک ہی بنتا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور جب بھی بدنظمی نہیں ہوئی ہے قتل و غارت نہیں ہوئی ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر جا کے پی ایم ایل این جیسے غنڈوں نے جب حملے نہیں کیے 2018 کے الیکشن میں وہاں پہ قانون کے تحت ہی لا کے تحت ہی آرمی کو بلایا گیا تھا. اب الیکشن کمیشن کے اوپر کافی دیر سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک الیکشن کمیشن بائی الیکشن کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی اور آپ بھی لا کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس حلقے کے اندر یا جس شہر کے اندر الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ ڈی سی کمشنر اور پوری ضلعی انتظامیہ اور پولیس تمام جو ہیں وہ ماتحت ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس. زبردست آپ نے بات کی, زبردست آپ نے بات کی, بہت زبردست بات کی آپ نے. لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے 20 افسران جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ لاپتہ تھے. نہ ڈی سی ریسپونڈ کر رہا تھا نہ ڈی پی او ریسپونڈ کر رہا تھا. وہ ہیں تو پنجاب حکومت کے انڈر لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہے. الیکشن کمیشن سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے, تو کیا ایکشن پھر لیا جائے گا ان کے خلاف؟
دیکھیں پراچی صاحب سمپل سی بات ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن کو اب اپنی ذمہ واری اپنے بائی الیکشنز کی اور اپنے فورس کی خود لینی پڑے گی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو صدارتی آرڈیننس شو آف ہینڈ کے لیے سینٹ کا ہو رہا ہے, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ نے کمپلائنٹ کر دیا کہ اس کی تشریح جو ہے آنریبل سپریم کورٹ کرے گی. آنریبل سپریم کورٹ کی اگر آپ ابھی بھی ہر ڈے ٹو ڈے جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس صدارتی ریفرنس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بار بار جو ہے اس کی پروسیڈنگ کے اندر آنریبل جج صاحبان الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کوئی جواب تسلی بخش نہیں دے سک رہے اور آپ بتا نہیں سک رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کس طریقے سے ہوگا یا فری اینڈ فیئر الیکشن کو آپ کس طرح انشور کروائیں گے. آپ اسی قانونی ضابطے کے اندر رہ کے صرف ایک ہی لائن کہتے ہیں لیکن آپ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں ہم تو بار بار کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن کو زرتاج گل صاحبہ ابھی آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, آپ درست فرما رہی ہیں, لیکن ابھی چند دن پہلے آپ ہی کے لیڈر آپ ہی کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اس چیف الیکشن کمشنر پر یا اس الیکشن کمیشن پر, یہ جو چیف الیکشن کمشنر نئے آئے ہیں ان پر مجھے اعتبار ہے. جب فارن فنڈنگ کیس کی بات ہو رہی تھی تو ایک طرف آپ کے لیڈر ان پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, پبلکلی کہتے ہیں, آج آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں. نہیں دیکھیں پراچا صاحب آپ دوبارہ سے میرے بیان کو دیکھ لیجئے گا. جب بھی ہمارے اوپر اگر کوئی سوال آتا ہے یا ایون ہمیں نیب بھی ہمیں بلاتی ہیں, ہم کبھی پتھراؤ نہیں کرتے ہم کورٹس کے اوپر, ہم کبھی آنریبل جج صاحبان کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. وزیر آباد میں ہم لوگ الیکشن ہارے, ہمیں سے کسی شخص نے الیکشن کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا, کوئی انگلی اٹھائی, ہمیں سے کسی نے کوئی جواب دیا. ڈسکا کے اندر جو کہ ہولڈ ہو گیا الیکشن کمیشن نے 306 کے قریب جو ہے وہ پولنگ ہے, یہیں پر اگر آپ کو یاد ہے یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. پہلے جب فواد چودھری کا الیکشن بھی ہوا تھا تو فواد چودھری کے الیکشن میں چونکہ جب بڑے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ صبح تک 20 پولنگ اسٹیشن کے قریب عملہ آیا تھا جو بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن میں تو بار بار پہ ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ نے آرمی کو نہیں بلایا اور الیکشن کمیشن نے رسپانسبلٹی لی ہے تو الیکشن کمیشن کو اس لیے رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ ہم اپنے گھر کی سیٹ جو نوشہرہ کے اندر ہار گئے ہیں, میں نے میرے الفاظ اگر آپ یاد رکھیں, میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ گھر کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہمیں خود لینی چاہیے اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. وہاں پہ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں کوئی خدا نخواستہ الیکشن ہروایا یا ہم نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی. لیکن الیکشن کمیشن ڈسکا کے بارے میں تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے. انہوں نے پورا مدعا پنجاب حکومت پہ ڈال دیا ہے. دیکھیں میں تو بار بار ایک ہی بات آپ کے اوپر اچھا صاحب کہہ رہی ہوں کہ سمپل سی بات ہے کہ بائی الیکشن ہوئے, کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے فیر ہوئے, کرم کے اندر جو ہے کوئی غنڈہ گردی نہیں ہوئی, حالانکہ وہ ہماری سیٹ بھی نہیں تھی, ہم نے 11 جماعتوں کا ہرایا. نوشہرہ کے اندر ہماری جیتی ہوئی سیٹ تھی لیکن ہم نے ہاری, ہم نے نہ غنڈہ گردی کی, نہ ہم نے کسی کے اوپر الزام لگایا, نہ ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر. پنجاب کے اندر ہوئے, وزیر آباد کے اندر ہم ہار گئے, 2 بچے بھی پی ایم ایل اے نے باقاعدہ مارے ہیں. غنڈہ گردی اسی اور جو مافیا ہے, دیکھیں جو خود گلو بٹوں کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں باقاعدہ پریگننٹ خواتین کے منہ کے اوپر گولیاں مار سکتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس وقت لیڈ کر رہے تھے نا, شہباز شریف صاحب بھی کر رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی تو ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا. رات کو مریم باجی نے کیسے ٹویٹ کر دیا کہ ہم سارے کے سارے جو ہے وہ جیت گئے. پھر الیکشن کمیشن کے بعد دیکھیں مجھے بھی بلایا گیا, میں تو نہیں گئی سیالکوٹ.